السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا شہید کا دن۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ بل احیاء ولکن لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور بزرگ دوستو، آپ حضرات کو یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ آج کے دن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت رونما ہوئی، شہادت پیش آئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایسے جانباز سپاہی، ایسے جانباز بادشاہ گزرے ہیں جن کی وفات کے بعد بھی دیکھنے والے انگریز گوری چمڑی والے ہاتھ لگانے سے کترا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ قرآن پاک میں صحیح کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میرے اور آپ کے لیے ایک رہبر، رہنما ہے کہ تم اللہ کے راستے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مرنے کا نام نہ دو، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں۔ تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کیا انعامات اکٹھا کر رکھے ہیں۔ آج حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو پیش آئے ہوئے 221 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی حیات اور کارنامے دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی حیات اور کارنامے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کی جو حکومت آج بھی انسانوں کے دلوں پر ہے، وہ عجیب حکومت ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد لوگ 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، یا لمبا عرصہ ایک 4-5 سال کا لے لو، بعد میں تو مفقود ہی ہمارے ذہنوں سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے 221 سال کے وفات پانے کے باوجود بھی آج لوگ دلوں میں اپنے زندہ پاتے ہیں۔ ہر آدمی، ہر بچہ اپنے آپ کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے میں اپنے آپ کو ڈھالنا پسند کرتا ہے۔ یہ آپ کے حیات اور کارنامے ہیں جو انسانیت کے خاطر، خلق کی خدمت کے خاطر ذات پات مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کے اعلیٰ پیمانے پر اٹھ کر آپ نے خلق کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ صرف آپ کی حکومت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ کی حکومت انسان مسلمانوں سے لے کر اپنے ہندو بھائیوں پر بھی ہے۔ آپ کی حکومت میں پناہ گزین صرف مسلمان نہیں تھے، جتنے مسلمان تھے اس سے کئی زیادہ اپنے ہندو بھائی تھے۔ آپ کی تاریخ، آپ کی کتابیں، آپ کی تاریخ سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شاردا دیوستان لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے اسی طریقے پر انگلیاں اٹھا کر نشانہ بنایا ہے، حالانکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی اس سے بالاتر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر عبادت خانے بنائے، وہیں پر ہندو بھائیوں کے معبد خانے بنائے، دیوستان بنائے۔ شاردا دیوستان اسی کی ایک یادگار ہے۔ جو لوگ دبے کچلے لوگ تھے، اٹھا کر ان کو حقوق دلائے، جن کی جسموں پر کپڑا نہیں تھا، آدی واسی زندگیاں بسر کرنے والے لوگوں کے جسموں پر کپڑا پہنایا۔ یہ آپ کی حیات کے کارنامے ہیں۔ یہ صرف حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے سنانے سے کام نہیں بننے والا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نقشے پر ڈھالیں، سال میں 2 دفعہ، 1 دفعہ۔ اور مجھے آپ کو ایک میسج دینا ضروری ہے، شرم آتی ہے۔ پچھلے دنوں حضرت ٹیپو سلطان علیہ کی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش پر سیاست رچی گئی۔ کسی ایک پارٹی نے آپ کے پیدائشی تاریخ کو اپنی پارٹی کی طرف سے منایا،
تو دوسری پارٹی کے لوگوں نے اقتدار پر آنے کے بعد آپ کی پیدائش کے دن منائی جانے والی خوشیوں کو رد کر دیا۔ صرف مسلمانوں کے حکمران کو زد پر لانے کی بات ہے، حالانکہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ یادگار وہ ہندوستان کے خاطر اور خصوصاً کرناٹک میں رہنے والے ہر باشندے کے لیے ایک یادگار ہے۔ حکومتوں کو چاہیے بجائے وہ ان تاریخ پر سیاست رچنے کے، ان تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ ان شہدائے وطن کی تاریخ کو منانے کا اہتمام کریں۔ ان کی تاریخ پر بجائے سیاست رچنے کے، ان کی تاریخ کو لوگوں کے سامنے کتابوں سے حذف کرنے سے ان کی تاریخ مٹنے والی نہیں ہے۔ ان کی تاریخ تو ہر انسان کے دلوں میں ان کے کتاب کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، حیات کو اپنا کارنامہ بنائے۔ خلق خدمت کے لیے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے پر کام کیا ہے، اس طریقے پر اپنے آپ کو مذہب، ذات اور پات کو چھوڑ کر انسانیت کی خاطر اٹھ کر کام کرنے کی ضرور کوشش کرے، اور تمام احباب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کی مغفرت فرمائے، اس کے قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، اپنی رحمتیں افشا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔